بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ چھوٹے یونان یعنی اکوڑا خٹک کے سلسلے میں یہ ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ یہ ویڈیو ایک بہت عظیم ہستی کے متعلق ہے جن کا اسم گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق مرحوم ہے۔ ان کا اکوڑا خٹک کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ ان کا سب سے بڑا احسان یہاں کا قیام مدرسہ تعلیم القرآن یعنی اسلامیہ پرائمری اسکول ہے۔ اس کے متعلق کافی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہ مدرسہ مولانا عبدالحق صاحب مرحوم نے اس وقت قائم کیا جب وہ ابھی دیوبند میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو وہاں خیال آیا کہ اکوڑا خٹک میں ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جس میں گورنمنٹ کے سلیبس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دی جائے، اور ابھی وہ فارغ التحصیل نہیں ہوئے تھے اور ابھی زیر تعلیم تھے کہ وہ وہاں سے تشریف لائے اور اکوڑا خٹک میں اس مدرسے کے قائم کرنے کے لیے کام کیا۔ اکوڑا خٹک کے اس وقت کے بزرگ اکابرین سے مشورہ کیا اور ان کی مدد سے یہ مدرسہ قائم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ مدرسہ پھر آخر کار 9 مئی 1943 یعنی 1943 میں قائم ہوا، یعنی میرے پیدائش سے تقریباً 1 سال پہلے۔ اس مدرسے کے افتتاح کے لیے انہوں نے دیوبند سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب مرحوم کو انوائٹ کیا۔ وہ اکوڑا خٹک تشریف لائے۔ اہالیان اکوڑا خٹک نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہوں نے اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ بھی مولانا عبدالحق صاحب کی ایک کاوش تھی جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین اس مدرسے کا افتتاح کریں۔ اس مدرسے میں اکوڑا خٹک اور اس سے ارد گرد کے طالب علم آتے تھے، جن میں ارد گرد کے مصری بانڈا اور باقی علاقے چشمائی وغیرہ کے بچے بھی آ کے پڑھتے تھے، جو بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول اکوڑا خٹک میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ مدرسہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے اپنے گھر کے قریب ایک کچے سے احاطے میں قائم کیا، جس میں 6-7 کمرے تھے، اور اسی میں بھی پڑھا ہوں اور بھی کئی سینکڑوں اکوڑا خٹک کے طلباء وہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک پہلی کاوش تھی حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی اپنے گاؤں اور اس کے بعد علاقہ کے طالب علموں کے لیے ایک اچھی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی۔ پھر حضرت مولانا عبدالحق صاحب جب ابھی ادھر تھے اور فارغ التحصیل ہو گئے تھے، تو ان کو وہاں دیوبند میں بطور مدرسے میں ذمہ داریاں سونپی گئیں اور کوشش کی گئی کہ ان کو مستقل طور پہ وہاں رکھا جائے، لیکن اس وقت پاکستان اور آزادی کی موومنٹ اور تاریخیں چل رہی تھیں، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے علاقے میں تشریف لے آئیں اور اپنے اساتذہ اور وہاں کے دارالعلوم دیوبند کے بڑوں کی کافی کوششوں کے باوجود، ایڈمنسٹریشن کی کافی کوششوں کے باوجود اور کافی ترغیبات کے باوجود انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ وہاں پہ رہے، اور ان کا یہ ایک مشن تھا کہ وہ اپنے علاقے میں اسلامی تعلیم کے لیے درسگاہ قائم کریں۔ تو وہ وہاں سے تشریف لے آئے اور اکوڑا خٹک میں انہوں نے دارالعلوم حقانیہ قائم کرنے کے لیے کوششیں شروع کی۔ اس سلسلے میں اکوڑا خٹک کے اس وقت کے اکابرین اور بزرگوں نے جس قسم کی بھی مدد ہو سکی وہ مدد ان کو مہیا کی، جن میں سے کئی بزرگ شامل ہیں، ان میں مجھے ان کا نام معلوم ابھی یاد نہیں ہے،
لیکن میرے والد محترم جناب ثناء الدین نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکا تھا ان کی مدد کی۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب میرے والد کے بچپن کے دوست تھے اور آپس میں بڑے فری تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی پھلکی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہماری فیملی سے جو کچھ ہو سکا وہ انہوں نے ان کی مدد کی۔ مولانا صاحب سیاست میں تو دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن مفتی محمود صاحب کے کافی قریب تھے اور دوست تھے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے یا کہ ایک دوسرے سے سینئر تھے، لیکن کافی دوست تھے۔ مفتی صاحب اکوڑا خٹک بھی تشریف لاتے تھے، ان سے میری ذاتی ملاقات بھی ہوئی ہے، 2-3 مرتبہ مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے مولانا عبدالحق صاحب کو راضی کیا کہ وہ سیاست میں حصہ لے، حالانکہ وہ خود سیاست میں حصہ لینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن مفتی محمود صاحب کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور مفتی صاحب نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر ہم اسمبلی میں نہ جائیں تو وہاں تو سارے غیر اسلامی قانون پاس ہو جائیں گے، ہم تو کوشش کریں گے کہ کم از کم کوئی قانون غیر اسلامی وہاں سے پاس نہ ہو، اور جو بھی پاس ہو وہ اسلامی لحاظ سے صحیح قانون ہو، تو ہمیں وہاں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے مولانا صاحب نے پھر حامی بھری اور الیکشن میں حصہ لیا۔ اجمل خٹک ان کے مقابلے میں کھڑے تھے، جو کہ اکوڑا خٹک کے رہنے والے تھے، لیکن مولانا صاحب الیکشن جیت گئے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا یا نہیں لیا، لیکن ان کی دلچسپی زیادہ قائم نہیں رہی، اور آخر کار وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات تھے۔ میرے والد صاحب اکثر ان کے درس میں شامل ہوتے تھے، کبھی کبھی مجھے بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی تقریب یا ختم قرآن وغیرہ ہوا کرتا تھا تو مولانا صاحب کی شرکت اس میں ضروری سمجھی جاتی تھی، اور وہ بھی بڑے خوشی اور خلوص سے تشریف لاتے تھے اور بہت دعائیں دیتے تھے۔ آخر میں یہ ذکر کروں گا کہ ہماری والدہ صاحبہ کا جب انتقال ہوا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، کیونکہ میں اس وقت سعودی عرب میں تھا، لیکن بڑے بھائیوں نے بتایا کہ اس زمانے میں مولانا عبدالحق صاحب بہت کمزور ہو گئے تھے، مشکل سے وہ گھر سے باہر آتے تھے، تو وہ جنازوں میں شرکت کرنا ان کا کم ہو گیا تھا، بلکہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود جب بھی ہو سکتا تھا یا وہ موجود ہوتے تھے گاؤں میں، تو ہر جنازے میں وہ شامل ہوتے تھے اور وہی جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ جب والد صاحبہ کا انتقال ہوا تو بھائیوں نے کہا کہ صبح سویرے ان کے بڑے فرزند مولانا سمیع الحق صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو ہم نے یہ خبر دے دی، تو انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ ان کو جا کے اطلاع دیں کہ جیسے بھی ہو میں کمزور ہوں، لیکن میں خود آؤں گا اور ان کا جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ اس خاتون کا مجھ پہ بہت احسانات ہیں۔ اس نے میرے طالبان کی بہت خدمت کی ہے، اور میں نے اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے بہت کھانے کھائے ہیں، اور اس نے بڑے خلوص سے دارالعلوم کی خدمت کی خاطر طالبان جب ان کے مسجد میں ہوتے تھے تو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اس لیے میں خود جا کے ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو پھر جنازے کے وقت مولانا صاحب کو 2 بندوں نے پکڑا ہوا تھا، وہ گاڑی میں تشریف لے آئے قبرستان، جو کہ دارالعلوم حقانیہ کے بالکل سامنے ہے، موجودہ دارالعلوم حقانیہ، اور 2 بندوں نے دونوں طرف سے کندھوں سے پکڑا ہوا تھا، اور ریلوے پٹری کراس کر کے ان کو جنازے کی جگہ پہ لے آئے، اور انہوں نے ہماری والدہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ دارالعلوم حقانیہ بھی پہلے مولانا صاحب نے اپنے مسجد میں، محلے کی مسجد میں قائم کیا،
اور شروع میں صرف 2-3 طالبان سے انہوں نے یہ درس کا کام شروع کروایا۔ بعد میں آہستہ آہستہ طالب علم بڑھتے گئے اور یہ احساس تھا کہ یہ جگہ ان کے لیے تنگ ہے اور وہ یہاں سے اس مدرسے کو کہیں اور شفٹ کریں گے۔ مالی مدد آنے لگی ہر طرف سے، گاؤں کے لوگوں کی طرف سے بڑے خلوص سے مدد کی جاتی تھی اور باہر سے بھی۔ پھر آخرکار موجودہ دارالعلوم حقانیہ جہاں قائم ہے اس جگہ پہ یہ زمین خریدی گئی۔ اس وقت یہ بڑے گراؤنڈ ہوا کرتے تھے جس پہ ہم کھیلا کرتے تھے۔ پھر یہاں پہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور موجودہ عمارت تعمیر کی گئی، بلکہ موجودہ عمارت بھی یہ وہ نہیں ہے جو شروع میں تعمیر کی گئی۔ میں تو کافی عرصہ ہو گیا وہاں پہ، میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن سنا ہے کہ اب وہ عمارت جو شروع میں تعمیر ہوئی تھی وہ بھی مسمار ہو گئی اور اس کی جگہ ایک بہت ہی بڑی عظیم عمارت تعمیر ہو گئی تھی۔ زیادہ تر طالب علم یہاں علاقہ غیر جس کو کہتے تھے، یعنی جو اب اضلاع بن گئے ہیں، تو وہاں سے آتے تھے، اور افغانستان سے بھی کافی طالب علم آ کے یہاں پہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ تو یہ اکوڑا خٹک کی تعلیمی سرگرمیاں تھیں جس میں ان اکابرین نے اور بڑوں نے حصہ لیا، اور یہ اسلامی تعلیم سے بھی اور جو باقی گورنمنٹ کی تعلیم تھے جس میں دور جدید کے مضامین شامل تھے وہ سارے ان اسکولوں میں پڑھائے جاتے تھے، اور لوگ یہاں سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد سے طالب علم فارغ التحصیل ہو کے اور سرٹیفکیٹس لے کے یہاں سے گئے ہیں یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں۔ تو یہ ان بڑوں کی اور ان اساتذہ کی حالیان اکوڑا خٹک پہ بہت بڑا احسان ہے، جس کا ہم تہ دل سے اکوڑا خٹک کے اہلیان کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔